الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم: انما الدنیا لأربعة نفر او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور عزیز ساتھیوں، میں آپ حضرات کو آج یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں 4 طرح کے لوگ پیدا فرمائے ہیں. دنیا میں 4 قسم کے لوگ ہیں. جن 4 قسموں کو، جن 4 طرح کے لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک کے اندر بیان کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: انما الدنیا لأربعة نفر، کہ دنیا میں 4 طرح کے لوگ ہیں، دنیا میں 4 قسم کے لوگ ہیں. عبد رزقہ اللہ مالا وعلما، ایک وہ شخص جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال بھی دیا ہو اور جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم بھی دیا ہو. فہو یتقی فیہ ربہ، لیکن وہ اس مال کے بارے میں، اس علم کے بارے میں اپنے رب سے ڈرتا ہو، اپنے اللہ سے ڈرتا ہو. اس علم کا جو تقاضا ہے اس کے تقاضوں کے مطابق عمل کرتا ہو. یہ علم جو ہے اس علم پر عمل بھی کرتا ہو، اس علم کے ذریعے سے اللہ کے احکام اور شریعت کی پابندی کرتا ہو. اس علم کے ذریعے سے جناب رسول اللہ کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارتا ہو. اور جو مال اللہ نے دیا ہے اس مال کے بارے میں بھی اللہ سے ڈرتا ہو. وَيَصِلُ فِيهِ رَحِمَهُ، اور وہ اپنے رشتہ داروں پر، اپنے اعزہ اور اپنے اقاربوں پر، اپنے گھر والوں پر، اپنے ملنے جلنے والوں پر صلہ رحمی کا معاملہ کرتا ہے، ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرتا ہے، غریبوں کی مدد کرتا ہے، مسکینوں کی مدد کرتا ہے، ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، یتیم اور بیوہ، یتیم بچیوں کی شادیاں کرواتا ہے، جن کے پاس مکان نہیں ہے ان کے لیے مکان بنواتا ہے، جہاں مساجد کی ضرورت وہاں مساجد بنواتا ہے، جہاں مدارس کی ضرورت وہاں مدارس تعمیر کرواتا ہے، جہاں پر مکاتب کی ضرورت ہے وہاں پر مکتبے بنواتا ہے، جہاں پر دینی کسی کام کا تقاضا پڑتا ہے اس کام کے تقاضے کے لیے یہ لبیک کہہ دیتا ہے. ولا يعلم ويعلم فيه لله حقا، اور وہ اس کے سمجھتا ہے کہ اس علم کے بارے میں، اس مال کے بارے میں اللہ کا بھی حق ہے. یہ علم کہتا ہے کہ اپنے رب کے احکام کے مطابق زندگی گزارو. یہ علم کہتا ہے کہ اپنے رب کی اطاعت اور فرما برداری کرو. یہ علم کہتا ہے قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارو. یہ علم کہتا ہے کہ جناب رسول اللہ کے طریقے کے مطابق زندگی گزارو. یہ مال کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق یہ گمان رکھتا ہے کہ اس مال کے بارے میں اللہ کا حق ہے. وہ اللہ کا حق یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل الیک من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، کہ مومن، کہ متقی اور اللہ سے ڈرنے والے وہ لوگ ہیں، اللہ سے پرہیز کرنے والے لوگ وہ لوگ ہیں، نیک بندے وہ لوگ ہیں. ومما رزقناہم ینفقون، جو اللہ نے ان کو دیا ہے اس میں سے وہ خرچ بھی کرتے ہیں، اس میں سے وہ اللہ کے راستے میں دیتے ہیں. جہاں مدارس کی ضرورت ہے وہاں مدارس پر خرچ کرتے ہیں، جہاں پر مدارس میں خرچ کرنے کی ضرورت وہاں مساجد میں خرچ کرتے ہیں، مکاتب میں خرچ کرتے ہیں، اور اپنے پیسوں کے ذریعے سے، اپنے مال کے ذریعے سے بچوں کو حافظ قرآن اور عالم دین بناتے ہیں. اپنے پیسوں کے ذریعے سے اماموں کی مدد کرتے ہیں، اماموں کو ہدیہ اور تحائف دیتے ہیں، اماموں کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں. اماموں کے لیے جو اماموں کی ضروریات ہیں ان کی ضروریات کو وہ مکمل طور پر پورا کرتے ہیں. غریب اور غربا، یتیموں کی مدد اور ان کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں. فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ قسم کا جو آدمی ہے جس کو اللہ نے مال بھی دیا اور علم بھی دیا ہے، فرمایا فہذا بافضل المنازل، کہ یہ سب سے بلند و بالا درجوں والوں میں ہوگا، یہ سب سے بلند و بالا درجوں والوں میں ہوگا، جن کا درجہ اوپر ہوگا، جن کا درجہ بلند ہوگا، جو اللہ کے یہاں پر خاص اور مقربین اور اچھے لوگ ہوں گے، یہ ان لوگوں کے درجوں میں شامل ہوگا. دوسری قسم وعبد رزقہ اللہ علما ولا مالا، دوسرا
آدمی وہ ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم تو دیا ہو لیکن مال نہ دیا ہو، جس کو اللہ نے علم تو دیا ہو لیکن مال نہ دیا ہو، فَهُوَ صَادِقُ النِّيَّةِ، پس وہ سچی نیت رکھنے والا ہو، اس کی نیت جو ہے، اس کی تمنائیں جو ہیں، اس کی آرزو جو ہیں وہ نیک ہے، وہ سچی ہیں، وہ اچھی آرزو اور اچھی تمنائیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَيَقُولُ لَوْ أَنَّ لِي مَالًا، اور وہ کہتا ہے کاش کہ میرے پاس مال ہوتا، لَعَمِلْتُ بِعَمَلِ فُلَانٍ فَهُوَ بِنِيَّتِهِ، کہ میں بھی فلاں کی طرح عمل کرتا، یعنی فلاں آدمی مسجد بنواتا ہے میں بھی مسجد بنواتا، کوئی مدرسہ بنواتا ہے میں بھی مدرسہ بنواتا، میں بھی غریبوں کی مدد کرتا، میں بھی ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کرتا، میں بھی اماموں کی، حافظوں کی اور عالموں کی پیسوں کے ذریعے سے مدد کرتا، ان کی ضرورتوں کو پورا کرتا، کاش کہ میرے پاس پیسہ ہوتا۔ وہ یہ تمنا کرتا ہے فَهُوَ بِنِيَّتِهِ، پس یہ بھی اس آدمی کی طرح ہے جو بلند و بالا درجوں والے میں ہوگا، جس کو اللہ نے مال بھی دیا اور علم بھی دیا ہے لیکن وہ اس کو صحیح طریقے سے استعمال کرتا ہے، یہ بھی اسی کی طرح ہے۔ فَأَجْرُهُ مَا سَوَاءٌ، اس کا اور ان دونوں کا اجر برابر ہے، دونوں کا اجر برابر ہے۔ نامہ اعمال کو جب کھولا جائے گا، جب دیکھا جائے گا تو اللہ کے دربار میں دیکھا جائے گا کہ نامہ اعمال میں اس کا اور اس کا دونوں کا درجہ برابر لکھا ہوا ہے، اس کی نیت کی وجہ سے۔ دو طرح کے آدمی ہو گئے۔ نمبر 3، وَعَبْدٌ رزقہ اللہ مالا ولم یرزقہ علما، تیسرا قسم کا وہ آدمی ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال تو دیا ہو لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو علم نہ دیا ہو، فَهُوَ يَخْبِطُ فِي مَالِهِ بِغَيْرِ حَقٍ، پس وہ اپنے مال کے بارے میں، پس وہ اپنے مال کے متعلق گڑبڑ کرتا ہے، اپنے مال کو بیجا خرچ کرتا ہے، فضول برباد کرتا ہے، اللہ کی نافرمانیوں کے کاموں میں اس پیسوں کو لگاتا ہے، اپنی خواہشات اور اپنی نفسانی اتباع میں اس مال کو لگاتا ہے، شیطان کی اتباع کرتا ہے مال کے بارے میں، اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرتا ہے، اس مال کے ذریعے سے وہ شراب پیتا ہے، شراب پلاتا ہے، اس مال کے ذریعے سے وہ جوا کھیلتا ہے، اس مال کے ذریعے سے وہ زنا اور فحاشی اور عریانیت اور مکاری کرتا ہے، اس مال کو برائیوں میں اور گناہوں میں اور غلط جگہوں میں استعمال کرتا ہے، اس مال کے ذریعے سے غریبوں پر اس مال کے ذریعے سے غریبوں پر ظلم ڈھاتا ہے، اس مال کے ذریعے سے جو بیچارے پریشان حال لوگ ہیں ان کو پریشان کرتا ہے، اس مال کے ذریعے سے دوسرے لوگوں پر ناحق کیس لڑتا ہے، ناحق مقدمے درج کرتا ہے، لوگوں کو اس مال کے ذریعے سے ناحق پریشان کرتا ہے، ناحق ان پر ظلم کرتا ہے۔ یہ ہے کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس علم نہیں ہے۔ بغیر علم کے یہ مال جو ہوتا ہے انسان کو گمراہ کر دیتا ہے، انسان کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیتا ہے، انسان کو جہنم میں دھکیل دیتا ہے، انسان کو یہ آگ میں دھکیل دیتا ہے اور جہنم کا ایندھن بنا دیتا ہے۔ اس مال کو فضول برباد کر شیطان کا دوست بنتا ہے، اس مال کو فضول اور بے جا برباد کرتا ہے۔ شادیوں کا مسئلہ آتا ہے، ان شادیوں میں اپنا نام روشن کرنے کے لیے بہت سارا جہیز دیتا ہے، بہت سارا جہیز لیتا ہے، ہزاروں اربوں خربوں اور کروڑوں روپیہ شادیوں میں خرچ کر دیتا ہے جو کہ ناجائز و حرام ہے۔ جہیز کا لینا شریعت میں ناجائز و حرام ہے، ان میں ہزاروں اربوں خربوں اور کروڑ روپیوں کو برباد کر دیتا ہے۔ ان پیسوں کو مکان کی تعمیرات میں لگا دیتا ہے کہ اس نیت سے کہ یہ لوگ کہیں گے فلاں مالدار کے مکان ہیں، کتنے عالیشان بلند و بالا منزلیں ہیں، کتنے عالیشان مکان ہیں، کیا خوشنما مکان ہے کہ فلاں تو اتنا مالدار ہے۔ اپنے آپ کو مالدار کہنے کے لیے اس پیسوں کے ذریعے سے گاڑیاں خریدتا ہے، اپنے آپ کو مالدار کہنے کے لیے اچھے فیشن دار کپڑے پہنتا ہے، اپنے آپ کو مالدار کہنے کے لیے لوگوں کے لیے اس نیت سے خرچ کرتا ہے کہ لوگ مجھے مالدار کہیں گے، یعنی اس مال کو فضول برباد کرتا ہے، اللہ کی نافرمانیوں میں لگاتا ہے اس مال کو۔ اور ہاں بہت ساری جگہ ایسے ہیں اللہ نے ان کو مال دیا ہے، جیسے آج کے دور میں سرپنچ ہیں، آج کے دور میں امبیلا ہیں، آج کے دور میں انجینئر ہیں، آج کے دور میں حکومت والے ہیں کہ یہ لوگ اس لیے تاکہ مجھے حکومت کی گدی مل جائے، مجھے سرپنچ بنا دیا جائے، مجھے امبیلا بنا دیا جائے، مجھے پردھان بنا دیا جائے، صرف اس نیت سے
جو الیکشن ہوتا ہے اس الیکشن میں ووٹ والوں کو ووٹ لینے کے لیے رشوت دے کر ہزاروں اور لاکھوں روپیوں کو برباد کر دیتے ہیں، جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا الراشی والمرتشی سواؤن، کہ رشوت دینے والا رشوت لینے والا دونوں برابر ہیں۔ ووٹ کو پیسہ دے کر ادا کرنا، ووٹ دینا پیسہ دے کر، وہ ناجائز و حرام ہے۔ اسی طرح یہ سرپنچ، یہ امیلا، یہ پردھان، یہ حکومت والے الیکشن میں ہزاروں لاکھوں اربوں روپیوں کو ناجائز لگا کر یہ اپنے پیسوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمانیوں میں لگا رہے ہیں، اللہ کے خلاف ورزی میں لگا رہے ہیں۔ 3 طرح کے لوگ ہو گئے۔ چوتھی قسم کا آدمی وہ ہے وَعَبْدٌ لَمْ يَرْزُقُهُ اللَّهُ مَالًا وَلَا عِلْمًا، چوتھی قسم کا آدمی وہ ہے اللہ نے جس کو نہ تو مال دیا ہو نہ علم دیا ہو، دونوں اعتبار سے کھوکھلا ہو، قلاش ہو، علم بھی اس کے پاس نہیں ہے، وہ جاہل ہے، مال بھی اس کے پاس نہیں ہے، وہ کھلم کھلا اور مسکین اور محتاج اور ضرورت مند ہے، وہ قلاش آدمی ہے، کھلم کھلا ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اس کی تمنائیں، اس کی آرزوئیں، اس کی نیت کیا ہے؟ وَيَقُولُ لَوْ أَنَّ لِي مَالًا، اور وہ یہ کہتا ہے کاش کہ میرے پاس مال ہوتا، کاش کے پاس میرے پاس دولت ہوتی، کاش کہ میرے پاس پیسہ ہوتا، لَعَمِلْتُ بِعَمَلِ فُلَانٍ، کہ میں بھی اسی کی طرح عمل کرتا، میں بھی اپنے بیٹوں کے لیے بہت سارا جہیز لیتا، اپنی بیٹیوں کے رشتوں میں بہت سارا جہیز دیتا، میں بھی گاڑیاں دیتا، میں بھی اربوں اور کھربوں روپے دیتا، میں اگر میرے پاس پیسے ہوتے میں بلند و بالا عمارت اور بلند و بالا منزلیں بناتا، میں بھی الیکشن لڑتا اور الیکشن میں اربوں کھربوں اور کروڑ روپیوں کو خرچ کر کر اپنے آپ کو سرپنچ اور امبیلا اور پردھان بنا لیتا۔ ان پیسوں کو یہ نیت ہے میں پیسوں کے ذریعے سے اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرتا، اپنے نفس کی اتباع کرتا، اپنے آپ کو بڑا کہلوانے کے لیے میرے پاس پیسہ ہوتا تو میں بڑا کہلواتا، اس کی تمنا یہ رہتی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا فَهُوَ بِنِيَّتِهِ، یہ بھی اسی آدمی کی طرح ہے، یہ بھی اسی آدمی کی طرح ہے، یہ بھی ہاں۔ جو تیسری قسم کا آدمی ہے اللہ کے رسول نے اس کے بارے میں فرمایا تھا فَهَذَا بِأَخْبَثِ الْمَنَازِلِ، کہ یہ سب سے بدترین درجے والوں میں ہوگا، جہنم میں سب سے نیچے طبقے میں جو لوگ ہوں گے یہ ان میں شامل ہوگا۔ چوتھی قسم کا وہی ہے کہ اس کے پاس نہ مال ہے نہ علم ہے، لیکن اس کی تمنا یہی ہے میں بھی اپنے مال کے ذریعے سے اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرتا، اپنے نفسانی خواہشات کی اتباع کرتا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا فَهُوَ بِنِيَّتِهِ، اس کی نیت بھی اسی کی طرح ہے، یعنی یہ بھی اسی کی طرح ہے۔ فَوِزْرُهُمَا سَوَاءٌ، ان دونوں کا گناہ برابر ہے، نامہ عمل میں ان دونوں کے گناہ برابر ہوں گے، ان کو ایک ہی طبقے میں رکھا جائے گا۔ اس کی نیت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھی اس کے دہانے پر پہنچا دیا، اس کے درجے کے جو نیچے طبقے والوں میں ہوگا ان میں اس کو پہنچا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ تو میرے بھائیوں ہمیں اب یہ سوچنا ہے ہم کون سی قسم کے آدمی ہیں۔ 4 قسم کے جو آدمی ہیں، نمبر 1 جس کو اللہ نے مال بھی دیا اور علم بھی دیا ہے وہ سب سے اچھا انسان ہے۔ نمبر 2 جس کو اللہ نے علم دیا ہے لیکن مال نہیں دیا، اس کی نیت صاف ہے کہ اگر کاش کہ میرے پاس مال ہوتا میں اس کو صحیح جگہوں پر استعمال کرتا۔ یہ دونوں قسم کے جو آدمی ہے سب سے بہتر آدمی ہے، تو ہمیں بھی ان دونوں قسموں میں سے ایک نہ ایک قسم بننا ہے، ایک قسم کے بننا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ تیسرا قسم کا آدمی وہ ہے جس کو اللہ نے مال تو دیا لیکن اس کے پاس علم نہیں ہے، اس کے پاس علم نہیں ہے۔ چوتھی قسم کا آدمی وہ ہے نہ جس کے پاس علم ہے نہ اس کے پاس مال ہے، یہ دونوں کے دونوں اس مال کو بیجا اللہ کی نافرمانیوں میں خرچ کرنے کی وجہ سے بدترین لوگوں میں شمار ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو ان 2 قسموں سے محفوظ فرمائے، اور شروع کی جو 2 قسمیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ وہ دونوں قسمیں ہمارے اندر موجود فرمائے۔ میرے بھائیوں اس لیے اگر ہمیں اللہ نے مال دیا ہے تو اس مال کو بیجا اور فضول برباد مت کرو، اس مال کو صحیح جگہ پر استعمال کرو تاکہ مرنے کے بعد بھی
ہم قبر میں چلے جائیں تو اس مال کو جو ہم نے خرچ کیا اس کا ثواب پہنچتا رہے۔ اس مال کے ذریعے سے ایک حافظ قرآن کا خرچہ اوٹ کر اس کو حافظ قرآن بناؤ، عالم دین بناؤ، اپنے اماموں کی مدد کرو، اماموں کو کپڑا پہناؤ، اماموں کے لیے زمین خرید کر ان کے لیے مکان بنا دو، جگہ جگہ اپنے ہر گاؤں میں 2-2 3-3 مکاتب قائم کروا دو، مسجدیں بنوا دو، مدرسے بنوا دو، مسافر خانہ بنوا دو، غریب غربا اور حاجت مند ضرورت مندوں کے لیے مکان تعمیر کروا دو تاکہ ہم قبر میں پہنچے رہے اور ہمیں ان کا ثواب ملتا رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ کے رسول نے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جو تم قربانی کرتے ہو میرے پاس اس کا گوشت نہیں پہنچتا، میرے پاس اس کا خون نہیں پہنچتا ہے، میرے پاس اس کا چمڑا اس کی کھال نہیں پہنچتی ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں میرے پاس تو تمہارا تقوی پہنچتا ہے، میں تمہارے تقوی کو دیکھتا ہوں کہ تمہارا دل کیا کہتا ہے، تمہاری نیت کیا ہے، تمہاری دل میں کس کا نام ہے، تم کس کے لیے یہ کام کر رہے ہو، اللہ اس کو دیکھتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، اللہ تمہاری صورتوں کی طرف، اللہ تمہارے مال کی طرف نہیں دیکھتا، اللہ نہیں دیکھتا ہے کہ تم کتنے خوبصورت ہو، تم کتنے چمکدار ہو، تمہارا چہرہ کتنا خوبصورت اور خوش نما ہے، تمہارا چہرہ کا نقش و نما بہترین معلوم ہوتا ہے، تم بڑے حسین و جمیل آدمی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نہیں دیکھتا تمہاری آنکھیں کتنی خوبصورت ہیں، تمہارے ہونٹ کتنے خوبصورت ہیں، تمہارے دانت سفید براگ ہیں، تمہارے سر کے بال بڑے اچھے ہیں، اللہ اس کو نہیں دیکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ تمہارے مال کو نہیں دیکھتا ہے کہ یہ کتنا مالدار ہے، یہ ارب پتی ہے، یہ کھرب پتی ہے، یا کروڑ پتی ہے، اللہ نہیں دیکھتا ہے اس کی بلڈنگیں کتنی ہیں، اللہ نہیں دیکھتا ہے یہ زمیندار ہے، اللہ اس کو نہیں دیکھتا ہے کہ یہ بڑی کمپنیوں کا مالک ہے، اس کے پاس گاڑیاں بہت ہیں، اللہ اس کو نہیں دیکھتا ہے۔ وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، اللہ دیکھتا ہے، وہ اس چیز کو دیکھتا ہے، اللہ دیکھتا ہے تمہارے دلوں کو، اللہ تمہارے دلوں کو کھنگالتا ہے، ان کے دلوں کے اندر کیا بھرا ہوا ہے، میرا نام ہے یا غیر کا نام ہے، میری اتباع کرتے ہیں یا غیر کی اتباع کرتے ہیں، میری مانتے ہیں یا غیر کو مانتے ہیں، میری پوجا کرتے ہیں، میری عبادت کرتے ہیں، میری اور میرے رسول کی اطاعت اور فرمانبرداری کرتے ہیں، یا کسی اور کی اتباع کرتے ہیں، یا کسی اور کی مانتے ہیں، یا کسی اور کے کہنے کے اوپر چلتے ہیں، میرے رسول کی مان کر یہ داڑھی رکھتے ہیں، یا میرے رسول کی نافرمانی کر کر یہ داڑھی کٹاتے ہیں، میرے رسول کی مان کر اپنے سر کے بالوں کو سنت کے مطابق رکھتے ہیں، سنت کے مطابق کٹواتے ہیں، یا میرے رسول کی نافرمانی کر کر عیسائیوں، غیروں اور مشرکین کے اور ہیروں کے طریقے کے مطابق اپنے بالوں کی کٹنگ ادھر ادھر سے کٹواتے ہیں۔ اللہ تو تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں، ان کے دلوں کے اندر میرا نام ہے، میری اور میرے رسول کی محبت ہے یا نہیں ہے، یہ کسی غیر کی محبت ہے۔ اور اللہ دیکھتے ہیں تمہارے اعمال کو، یہ دن بھر میں کیا کرتا ہے، یہ رات بھر میں کیا کرتا ہے، یہ نمازوں کی پابندی کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، روزوں کا مہینہ آتا ہے، رمضان میں یہ روزے رکھتا ہے یا نہیں رکھتا ہے، نماز کے اوقات میں اذان ہوتی ہے، یہ اذان کے بعد نماز کے لیے مسجد جاتا ہے یا نہیں جاتا ہے، یہ نماز پڑھتا ہے نہیں پڑھتا ہے، یہ میری نافرمانی تو نہیں کرتا ہے۔ اللہ تو یہ دیکھتا ہے ان کے اعمال کتنے اچھے ہیں، یہ دن بھر میں کتنی میری مانتا ہے، یہ دن بھر میں کتنے میرے احکام کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اللہ تو اس کو دیکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اعمال کو دیکھتے ہیں، یہ بندہ کتنا اچھا عمل کرنے والا ہے، یہ بندہ کتنی میری ماننے والا ہے، اللہ تو اس کو دیکھتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں ہم یہ کوشش کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک جگہ ارشاد فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ اللہ ارشاد فرما رہے ہیں او لوگو کان کھول کر سن لو، اگر تمہیں مجھ سے محبت کرنی ہے، میرے رسول سے محبت کرنی ہے، مجھے اپنا دوست بنانا ہے، میرے رسول کو اپنا دوست بنانا ہے، تو تمہارا کام یہ ہے تم میرے رسول کی اتباع کرو، میرے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کرو، میرے رسول کے طریقے کے
مطابق زندگی گزارو، آپ کی سنتوں پر عمل کرو۔ میرے نبی کی سنت یہ ہے کہ تم اپنے پائجاموں کو، اپنے پنٹھوں کو، اپنی لنگیوں کو ٹخنوں سے اوپر رکھو۔ میرے رسول کی سنت یہ ہے کہ میرے رسول نے سر کے بال جو بنوائے ہیں وہ بالکل اکسارے رکھے ہیں، اس نے ادھر ادھر سے کٹنگ کروا کر بالوں کو نہیں بگاڑا ہے۔ میرے رسول کی سنت یہ ہے آپ نے داڑھی رکھی ہے، داڑھی کو نہیں کٹایا ہے۔ میرے رسول کی سنت یہ ہے آپ نے جہیز کو نہ لیا ہے نہ دیا ہے۔ میرے رسول کی سنت یہ ہے، میرے رسول نے میراث دینے کا حکم دیا ہے۔ میرے رسول کی سنت یہ ہے کہ آپ نے کسی کو تکلیف نہیں دی، کسی کو پریشان نہیں کیا ہے، آپ نے کسی کو پر ظلم و زیادتی نہیں کی ہے۔ یہ میرے رسول کے طریقے ہیں۔ میرے رسول کا طریقہ یہ ہے، میرے رسول نے ہمیں علماء سے محبت کرنا سکھلایا ہے، علماء سے پیار کرنا سکھلایا ہے۔ ہم بھی اپنے علماؤں سے، اپنے حافظوں سے، اپنا ائماؤں سے محبت اور پیار کرنے کی کوشش کریں۔ میرے رسول نے سکھلایا ہے کہ اپنے ماں باپ کی اطاعت اور فرما برداری کرو، اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، اپنے ماں باپ کی عزت کرو، اپنے ماں باپ کا ادب و احترام کرو۔ میرے رسول نے ہمارے لیے یہ سکھلایا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم کوشش کریں کہ ہم اپنے آپ کو پاک صاف کریں، ہم اپنے آپ کو مکمل دیندار بنائیں، ہم اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں۔ اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔